وزیر ریلوے شیخ رشید احمد ریلوے ہیڈ کوارٹرز لاہور میں پریس کانفرنس کر رہے ہیں کہ ہمارے پاس اگلے مہینے یعنی ایک مہینہ یہ تنخواہ دے رہے ہیں، ایک اس سے اگلا مہینہ ہے، ہماری 5 ارب روپے کی تنخواہیں بغیر آمدن کے جا رہی ہیں۔ سو ایک تنخواہ اور کہ ہمارے پاس گنجائش ہے، ورنہ ہمیں اور سبسڈی لینی پڑے گی۔ اگر آپ نے ریلوے کے بارے میں جاننا ہو تو میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ ہمارا مزدور عظیم ہے، ہمارا ریلوے کا مزدور عظیم مزدور ہے کہ اس نے کرونا وائرس کے دوران بھی کوشش کی ہے کہ یہ بوسیدہ ٹرینیں ٹھیک ہوں، اور اسے ٹھیک کرنے کے لیے اس نے اپنی جان مال ایک کی ہے۔ اسی لیے میں نے سجیشن پیش کی ہے کہ ریلوے کے مزدوروں کا ایک گریڈ بڑھانا بڑا ضروری ہے، ہر مزدور کا ایک سکیل بڑھایا جائے۔ اگر فنانس منسٹری کو، میں یہ نہیں کہتا کہ میں فنانس کا بڑا ایکسپرٹ ہوں، لیکن اگر آپ ریلوے کو دے دیں تو ہم اپنا بجٹ خود بنا سکتے ہیں۔ ہم ایک گریڈ کے بجٹ کے اضافے کے ساتھ اپنا پی ایس ڈی پی خود بنائیں گے۔ ایک گریڈ کے تمام ریلوے ملازمین کا اضافہ میرا خواہش ہے، اور میں آپ کو روزے میں زبان دے رہا ہوں، کسی مزدور کو اور کسی افسر کو ریلوے سے نہیں نکالا جائے گا۔ یہ جو ایک نئی لہر نکلی ہے کہ کرونا وائرس سے پی آئی اے اور ریلوے جو ہے نشانہ بنی ہوئی ہے، جب تک میں وزیر ہوں کسی مزدور کو اور کسی افسر کو ریلوے سے نہیں نکالا جائے گا۔ سوال پوچھ سکتے ہیں، کیونکہ میری پریس کانفرنس 5 منٹ کی ہوتی ہے اور 5 منٹ سوال۔ اور یار مجھے چھوٹے چھوٹے اچھا مجھے لکھ کر دیں، میں چیک کروں گا، مجھے اتنا یاد نہیں۔ نہیں ایسا نہیں ہوگا، بھری جائیں گی، آپ بے فکر ہیں۔ آپ کو ریلوے کا زیادہ پتہ ہے کیونکہ آپ ہوتے ہی ریلوے میں ہیں۔ سارے پاکستان میں 1000 مارکیز لگائیں گے ریلوے کی زمین پر، اور پرائیویٹ کو ٹھیکہ دیں گے، اور مختلف جگہوں پہ فوڈ مارکیٹ بنائی جائیں گی۔ جی سر، جی نیب کے ترمیمی آرڈیننس سے کیا؟ نیب کا ترمیمی آرڈیننس ابھی ٹھیک نہیں ہونے جا رہا۔ سارے غور سے سن لیں میری بات، ابھی بڑا ٹائم ہے، اور 18ویں ترمیم میں بھی ٹائم ہے، اور روزوں کے بعد نیب ٹارزن بننے جا رہی ہے، اور روزوں کے بعد ٹارزن کی واپسی ہوگی نیب کی۔ اور جو یہ سمجھ رہے ہیں کہ کل یا پرسوں مسودہ آ گیا ہے اور بات ہو گئی ہے، دیکھیں پیپلز پارٹی اور نون لیگ تو چاہتی یہ ہے کہ نیب کے قانون بدل دو، پھر ہم سے 18ویں ترمیم کی بجائے آپ 20ویں ترمیم بھی کروا لیں۔ دو طرفہ ٹارزن بنے گی، کیا بٹ صاحب سوال کیا ہے؟ اس دفعہ نیب جو ہے عید کے بعد 2 طرفہ ٹارزن بنے گی، اور نیب جو ہے وہ کوئی مسودہ یہ جعلی ہے جو مارکیٹ میں آیا ہے، اور جن گورنمنٹ کے ساتھ اپوزیشن کے مذاکرات ہو رہے ہیں، جب میں یہ کہتا ہوں تو حکومت مجھ سے خفا ہوتی ہے، آپ ایسی، میں حکومت سے نہ پوچھتا ہوں نہ حکومت مجھے بتاتی ہے، میرا اپنا موکل مجھے بتاتا ہے کہ جو ترمیمیں وہ مانگ رہے ہیں نیب میں وہ ممکن نہیں ہے، کم از کم میں ان کا حامی نہیں ہوں۔ جو نون والے ترمیمیں مانگ رہے ہیں وہ نیب سے ایک مذاق ہوگا۔ غلط بات ہے، میں عمران خان کے آگے پہلے ہی انفارمیشن منسٹر سے پہلے دن ہی میں نے ہاتھ جوڑے تھے۔ میں اب اس سے بھی کوئی آسان وزارت چاہتا ہوں۔ میں انفارمیشن منسٹر میں زبردست ٹیم آ گئی ہے، فیس بھی ہے اور کیس بھی ہے۔ انفارمیشن منسٹر میں ایسی ٹیم کبھی نہیں آئی کہ پردہ سکرین کا بھی شبلی نعمانی ہے، شبلی کیا ہے اس کا نام، پردہ سکرین کے لیے بھی شبری فراز ہے، اور پردے کے پیچھے بھی باجوہ ہے۔ سو بالکل زبردست ٹیم ہے۔ یہ ابھی دیکھیں نا، ابھی ٹرینیں چلیں تو صحیح نا، ابھی تو ہمیں لوگ آئل ہی نہیں دے رہے۔
دیکھیں نا، جب سے آئل سستا ہوا ہے آئل پہ بھی لوگ نخرے کر رہے ہیں، سو ہم پی ایس او سے بھی لیں گے اور اٹک آئل سے بھی لیں گے، اس پہ سوچیں گے، کیونکہ ابھی ہم محدود ٹرینیں چلانے جا رہے ہیں۔ اب ساری بات آپ لاہور والے سوال ایسے کرتے ہیں کہ ساری قوم کو، اب ہم کوارنٹائن ٹرین چلائیں گے تو اس میں 50% 50 سیٹیں خالی رکھیں گے۔ اب بتاؤ ریلوے کو کتنا خسارہ؟ میں ریلوے کو خسارے سے نکالنے کے لیے آیا ہوں۔ یہ اللہ کی طرف سے، اللہ کی نبی کی طرف سے، نبی کے صدقے میں معافی ہو، یہ بیماری آ گئی۔ یہ 3 مہینے نہ لگتے تو 4 ارب میں نے پچھلی دفعہ خسارہ کم کیا تھا، میں نے 6 ارب اس سال کم کرنا تھا۔ میرا ٹارگٹ ہے کہ یہ 34 بلین خسارہ 5 سالوں میں ختم کرنا ہے، لیکن قرنطینہ کا مسئلہ تو اللہ ہی کو پتا تھا، اس لیے ہم پیچھے رہ گئے، ورنہ میں بالکل کمیٹڈ تھا کہ 34 ارب روپیہ جو ہمارا خسارہ ہے میں 5 سال میں ختم کروں گا۔ 6 سال پچھلے سال کیا، 6 سال اس سال کرنا تھا، لیکن اب نہیں ہو سکتا۔ گندم کی آئی پی پی کی رپورٹ تو ای سی سی میں آئی، باہر نہیں آئی گندم، اور میں نے آپ کو پچھلی دفعہ لاہور کہا تھا لیٹ ہو جائے گی۔ آئی پی پی کی لسٹ جو ہے، عمران خان کو یہ کریڈٹ دیں کہ اس نے گندم کے چوروں کو، چینی کے چوروں کو اور آئی پی پی کے چوروں کو نکیل ڈالی ہے، اور اسی کی بنیاد پر عمران خان اگلا الیکشن لڑے گا۔ اور اگر ہم نے آئی پی پی کو چھوڑ دیا، کیونکہ یہ طاقتور لوگ ہیں، یہ ہر پارٹی کو چندہ دیتے ہیں۔ آئی پی پی ایک ایسی پارٹی ہے جو ہر پارٹی کو چندہ دیتی ہے، ہر پارٹی میں اس کی شاخیں ہیں۔ شوگر مافیا ایسا مافیا جو ہر پارٹی میں موجود ہے، ہر کیبنٹ میں 3 شوگر اونر موجود ہوتے ہیں۔ جب سے میں کیبنٹ میں ہوں، میں نے نہیں کوئی ایسی کابینہ دیکھی جس میں وزیر شوگر والے نہ ہوں، آٹے والے نہ ہوں۔ اور میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ عمران خان قرضہ خوروں کے خلاف، آئی پی پی کے خلاف، شوگر کے خلاف، فلور ملنگ کے خلاف فیصلہ کن قانونی جنگ لڑے گا۔ میں عقل کے مندوں سے مخاطب ہوتا ہوں، بے وقوفوں کا میں لیڈر نہیں ہوں۔ میری 1 سیٹ کی پارٹی ہے، لیکن سب سے پاکستان کی مضبوط اور بڑی پارٹی ہے، کیونکہ یہ ٹی وی میں زیادہ ہے۔ 18ویں ترمیم کو لوگ جائنٹ وینچر کر رہے ہیں نیب کے قانون کے ساتھ، وہ چاہتے ہیں کچھ لو اور کچھ دو، لیکن میں کہنا چاہتا ہوں ایک طرف کھڈا ہے، دوسری طرف کھائی ہے، سو کھڈا اور کھائی میں سے راستہ نکالنا جو ہے، یہ لوگ بات چیت جو کر رہے ہیں ان کو معلوم ہوگا۔ لیکن میں نیب کے قانون میں ترمیم اتنی جلدی نہیں دیکھ رہا، آپ بے صبرے نہ ہو لاہور لو، اگر مقدر ہے تو پھر اندر جانا بھی آپ کا سکندر ہے۔ کلندر اندر جا سکتے ہیں عید کے بعد دونوں طرف سے، نہ موکلوں نے نام نہیں بتائے۔ دیکھیں اب تو شہباز شریف کا یہ خیال ہے کہ اس کے بھائی کا آپریشن ہونا ہے کرونا کی فضا کے خلاف، سو وہ پورے جتن میں ہے کہ اس کو باہر جانے دیا جائے، لیکن میرے خیال میں میرے موکل یہ بتا رہے ہیں کہ اس کے ستارے گردش میں۔ لاسٹ 3 کوسچن، میں نے 15 منٹ کی ٹوٹل پریس کانفرنس کرنی ہوتی۔ دیکھیں جی، اور دیکھیں یہ کیا کھڑے ہوں گے، دنیا کہاں لاک ڈاؤن ہے؟ آپ میرے ساتھ چلیں کیمرہ لے کے لاہور، کیا لاک ڈاؤن ہے پاکستان میں؟ کوئی لاک ڈاؤن نہیں ہے، مذاق ہو رہا ہے۔ عمران خان ٹھیک کہہ رہا ہے، لوگ جو ہیں اپنے کاروبار دیکھیں، جو آدمی گینتی لے کے، جو آدمی ریتی سریا لے کے اور بیلچہ لے کے سڑک پہ بیٹھا ہے، اس کا مسئلہ نہیں ہے، اس کو راشن مل رہا ہے، اس کو لوگ مدد کر رہے ہیں۔ اس سفید پوش کا مسئلہ ہے جس نے عید کے سیزن کا سامان دکان کے آگے ڈالا ہوا ہے۔ اصل مسئلہ اس بندے کا ہے جس نے عید کا سیزن لگانا ہے اور اس کی دکان بند ہے۔ سب سے زیادہ برا حال شٹر والی دکانوں کا ہے، شٹر کی دکانیں کھول دینی چاہیے۔ میں لاہور سے مطالبہ کرتا ہوں سب لوگوں سے، 15ویں روزے تک کم از کم کھول دینی چاہیے، کیونکہ یہ سیزن نہ لگا تو کارخانے پیچھے گجرانوالہ، فیصل آباد، ساری کھڈی جو ہے گجرانوالہ فیصل آباد کی، کیا کہتے ہیں اسے، لومس، ساری لومس کا کاروبار ختم ہو جائے گا۔ پاکستان میں ایک بے روزگاری کا طوفان آ رہا ہے، اور ہمیں
غربت کی لکیر سے اور کروڑوں لوگ نیچے جا رہے ہیں، لیکن میں ریلوے کو دیکھ رہا ہوں، مجھے بڑی سختی سے یہ کہا گیا ہے کہ یہ وقت ہے کہ آپ اپنے نظام کو ٹھیک کر لیں۔ میں اس نظام کو اس طرح ٹھیک نہیں کرنا چاہتا کہ میرا کوئی افسر اور مزدور یہاں سے جائے۔ جب تک میں وزیر ہوں، میں مزدوروں کے ساتھ کھڑا ہوں۔ لاسٹ 3 کوسچن، 1, 2 and 3 جی۔ دیکھیں، فردوس عاشق امان صاحبہ پرنسپل سیکرٹری پہ بات کر رہی ہیں، میں اب کیا کہہ سکتا ہوں۔ میں نے تو اعظم صاحب، اول تو میں بہت مہینوں سے جاتا ہی نہیں ہوں، کیونکہ جب جاتا ہوں وہ مصروف ہوتے ہیں۔ فردوس عاشق امان صاحبہ اب آپ کو میڈیا پہ نظر آیا کریں گی، کیونکہ یہ میڈیا بھی جس کو عادت پڑ جائے وہ آسانی سے جاتی نہیں ہے۔ سو وہ بہتر اپنا کیس لڑ سکتی ہیں کہ کیوں نکالا، اور وہ نواز شریف کے بعد اب فردوس عاشق امان صاحب کہیں گی مجھے کیوں نکالا۔ لیکن میں پرائم منسٹر ہاؤس سے میرا صرف وزیر اعظم سے تعلق ہے، نہ میں کسی کے کمرے میں جاتا ہوں تو نہ میرے ساتھ کسی کا جھگڑا، مجھے سب ہی اچھے لگتے ہیں اور میری سب عزت کرتے ہیں، اس لیے کیونکہ میرا تعلق جو ہے کسی پی ٹی آئی سے نہیں ہے، صرف عمران خان کے ساتھ ہے، اس کے ساتھ میں چٹان کی طرح کھڑا ہوں۔ لاسٹ ادھر اس میں وزیر اعظم کی ڈیلے کا کوئی تعلق نہیں، یہ خود ان کی ڈیمانڈ تھی جو فورینزک رپورٹ والے تھے۔ ابھی تک تو آپ دیکھیں نا، آئی پی پی کا کمیشن نہیں بنا، آپ سارے شوگر کی بات کرتے ہیں، آئی پی پی کی کیوں نہیں بات کرتے؟ اصل ملک کے ڈکیت اور چور اور گرا کٹ لوگ اس میں ڈاکو ہیں، جو ہر پارٹی کو چندہ دیتے ہیں، منشا ٹائپ کے لوگ۔ طاقتور ہیں، اس لیے آپ سوال نہیں کرتے، اور شوگر اور آٹے پہ ساروں نے ایرا رکھا ہوا ہے۔ لاسٹ کوسچن۔ دیکھیں بھائی، فردوس عاشق امان روز پریس کانفرنس سے کر رہی ہے، اس سے اعظم خان کا سوال کریں نا۔ میں تو آپ کو کہتا ہوں میرے سے تو اعظم خان بہت اچھا ہے، میں فضول تنگ۔ ہائے صدقے جاواں، بلاول نے کیا کہا ہے؟ ذرا اونچی گال کرو۔ عمران خان سے حکومت نہیں چل رہی تو بلاول کی جھولی میں ڈال دے۔ کیا پدی کا شوربہ۔ عمران خان 5 سال پورے کرے گا، بے فکر رہو۔ اور ٹارزن بننے جا رہی ہے نیب، اور یہ جو بڑے بڑے لوگ اپنے آپ کو سمجھ رہے ہیں کہ وہ بچ گئے ہیں اور وہ جناب علی محفوظ ہاتھوں میں، اللہ ہی جانتا ہے۔ لیکن میرے موکل یہ کہہ رہے ہیں کہ عید کے بعد نیب ٹارزن بننے جا رہی ہے اور ٹارزن کی واپسی ہے۔ تھینک یو۔